اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل ہم نے گفتگو کی تھی کہ دین میں جبر نہیں ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کی تشریح۔ اور آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ جب دین میں جبر نہیں ہے تو پھر جہاد کیوں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ جہاد، قتال، جنگ، کافروں سے جنگ کرنا، تو یہ کیوں ہے؟ اگر جبر نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے جہاد کی؟ جب زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا تو پھر لڑائی کیوں؟ تو یہ ہے آج کا موضوع، جب دین میں جبر نہیں ہے تو پھر جہاد کیوں ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے واضح کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے۔ سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اور تلوار کے سائے میں کسی سے کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ اگر کوئی پڑھتا بھی ہے، پڑھا بھی دیتا ہے، تو اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہے۔ یہ امتحان ہی ایسا ہے دنیا میں کہ اس کے لیے آزادی ضروری ہے۔ جبر ہوگا تو کلمہ قبول نہیں ہے۔ جبر سے کوئی کام اور کروایا جائے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کو پسند ہے، تو وہ بھی کوئی اس کے نمبر نہیں ملیں گے۔ تو یہاں نمبر ہی اس چیز کے ملیں گے کہ جو آزادی سے انسان کرتا ہے، جہاں اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، زبردستی نہیں کروائی گئی۔ یہ واضح اللہ کا حکم۔ تو اب یہ ہے کہ جہاد پھر کیوں ہے؟ تو جہاد اس لیے نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے کلمہ پڑھایا جائے، زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے، بلکہ جہاد آزادی دلوانے کے لیے ہے۔ جہاد آزادی دلوانے کے لیے ہے، جبر کو ختم کرنے کے لیے، کہ جبر نہیں ہونا چاہیے۔ جہاد اس کو ختم کرتا ہے۔ جہاد اس لیے ہے کہ انسانوں کو آزادی دی جائے کہ وہ جس کو رب ماننا چاہتے ہیں اپنا مانیں، جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں، جس کا کفر کرنا چاہتے ہیں کو کریں، کوئی جبر نہ ہو۔ تو جہاد آزادی دلوانے کے لیے ہے۔ جہاد کو بندے مار سکیم نہیں ہے جس طرح لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، اور خصوصاً آج اٹھ کے اللہ وہ قرآن کی آیتیں جو مشرکین عرب کے بارے میں ہیں، جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے گھروں سے، جنہوں نے نکالا ہوا تھا، مسلمانوں پہ ظلم کیا تھا، تو وہ آج وہ آیتیں پڑھ کے دیکھیں جی، قرآن تو کہہ رہا ہے فَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ جہاں بھی انہیں پکڑو انہیں قتل کر دو۔ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں تو گویا کہ وہ اس طرح پیش کرتے ہیں قرآن کو اور اسلام کی دعوت کو جس طرح کہ اسلام کو بندے مار قسم کا مذہب ہے، کہ کسی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا، اور کسی کافر اور مشرک کو تو بالکل کوئی مسلمان وہ زندہ ہی نہیں رہنے دینا چاہیے، اور وہ بس کہیں نظر نہ آئے کوئی مشرک اور کافر۔ غیر مسلم بھی، اسلام کے دشمن بھی، شیاطینی قوتیں بھی یہی پراپوگنڈا کرتی ہیں، یہی مسلمانوں کی تصویر یہی پیش کرتے ہیں۔ وہ بھی کچھ غلط فہمی میں اور کچھ جان بوجھ کر، کچھ غلط فہمی میں ہیں، انہیں یہی تصویر دکھائی گئی ہے اسلام کی، خصوصاً جہاد کی، کہ یہ تو بندے مار سکیم ہے، انسانوں کو گویا کہ زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دینا چاہتے، جو نہیں اسلام میں داخل بس اسے قتل کر دو، اسے مار دو۔ یہ تصویر اسلام کی پیش کی گئی ہے۔ اور پھر کچھ گمراہ لوگوں نے جہاد کے نام پہ جو کچھ کیا ہے گزشتہ عرصے میں، تو اس نے اس پہ گویا کہ مور لگانے کی کوشش کی انہوں نے، کہ ہاں جو تم سمجھتے ہو اسلام اسی طرح ہے۔ استغفر اللہ۔ گمراہ لوگوں نے قرآن کی وہ آیتیں جو مشرکوں کے لیے تھیں، وہ عام مشرکوں کے لیے نہیں، کوئی دنیا کسی کونے میں مشرک بیٹھا نہیں، مشرکین عرب جن کے جرائم تھے، جنگی جرائم کہہ لیں، آج کی اسلام میں جیسے کہتے ہیں جنگی جرائم جنہوں نے کیے ہوئے تھے، ان کے لیے جب حکم ہوا کہ انہیں قتل کرو اور جہاں ملتے ہیں مارو، تو وہ آیتیں فٹ کر رہے ہیں
آج اور بعض لوگ قرآن لے کے کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن تو کہہ رہا ہے کافروں کو قتل کرو، مشرک کو قتل کرو، تو نعوذ باللہ بعض لوگ اٹھ کے غیر مسلم نادانی میں کچھ تو ہوں گے، کچھ جان بوجھ کے شیاطین کرتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن تو گویا کہ کہہ رہا ہے قتل کرو، تو یہ تو زندہ رہنے کا حق نہیں دے رہے. تو یہ ہے وجہ، اس وجہ سے پھر اسلام کے خلاف پراپیگنڈا ہوتا ہے. تو جہاد جبر کرنے کے لیے نہیں ہے، زبردستی کرنے کے لیے نہیں ہے. جہاد کافر و مشرکوں کو مارنے کا پروگرام نہیں ہے کوئی. اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا. تو جس نے خود آزادی دی ہے امتحان کے لیے، وہ کیسے حکم دے گا کہ ان کو قتل کرو؟ تو جہاد اصل میں جبر کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. تو دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں جی اسلام کے لیے جبر نہیں ہونا چاہیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے جبر نہیں ہے، تو دیکھیں یہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی نا کہ کوئی اپنی مرضی سے آزادی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے آزادی سے کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اور اسے زبردستی روکا جائے، اس پہ جبر کیا جائے، تو یہ جبر بھی ختم ہونا چاہیے نا. مکمل آزادی ہونی چاہیے. اسلام میں لانے کا اگر جبر نہیں ہے، تو جو اپنی مرضی سے اسلام لانا چاہتا ہے اس کو زبردستی اسلام سے روکنا یہ بھی جبر ہے. تو یہ جبر بھی ختم ہونا چاہیے. یہ بھی تو آزادی ہونی چاہیے کہ جو شخص اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اعلان کرتا ہے اللہ میرا رب ہے، میں صرف اس کی عبادت کروں گا، تو اسے آزادی ہونی چاہیے نا، اسے کوئی زبردستی روکنے والا نہ ہو. تو یہ جب حالات آتے ہیں کہ جو شخص اپنی مرضی سے آزادی سے کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، تو اس پہ جبر شروع ہو جاتا ہے، اس کو ستایا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس کی جان خطرے میں ڈال دی جاتی ہے، اس کا مال لوٹ لیا جاتا ہے، اسے گھر بار سے نکالا جاتا ہے. یہ جبر ہے. اور وہ بندہ پھر آزمائش میں پڑ جاتا ہے کہ اگر میں اسلام پہ قائم رہتا ہوں، جو اعلان میں نے کیا ہے کہ صرف اللہ کی میں عبادت کروں، اس پہ قائم رہتا ہوں، تو میری جان مال سب کچھ خطرے میں ہے. اور اگر جان مال بچانا ہے تو اسلام کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کی عبادت چھوڑنی ہوگی. تو آزمائش میں پڑ جاتا ہے. اس کو قرآن نے کہا کہ فتنہ. تو جہاد اس آزمائش کو ختم کرنے کے لیے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے، آزادی دلوانے کے لیے. جہاد جبر کے لیے نہیں ہے، جہاد آزادی دلوانے کے لیے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ. سورہ بقرہ آیت نمبر 193 کہ ان سے جنگ کرو. کن سے؟ مشرکین عرب، مشرک قریش سارے جو مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، مسلمانوں کو ستا رہے تھے، ان کو گھروں سے نکالا، قتل کیا مسلمانوں کو، حتیٰ کہ مسلمان خواتین کو قتل کیا. جرم کیا تھا ان کا؟ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے. تو فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو. کیوں؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. فتنہ یہاں آزمائش. تو فتنہ سمجھنے کے لیے کیا ہے فتنہ؟ جو مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں ہو رہا تھا. اب بلال اگر اپنی مرضی سے کہتے ہیں مکہ میں لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں، تو بلال نے کوئی کسی کی چوری کی ہے، کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، کوئی بم دھماکہ کیا کہ تو اس اعلان پہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، گرم ریت پہ لٹا کے ستایا جا رہا ہے. اگر خباب یہی اعلان کرتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، تو آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے. تو کیا کوئی اس کے سوا کوئی اور جرم تھا؟ یہ تھا فتنہ کہ اب جو بھی یہ کہتا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، اور جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کی جان خطرے میں ہے، اس کی مال اس کا خطرے میں ہے، اسے ستایا جا رہا ہے. سمیہ کا کیا جرم تھا؟ کس جرم میں چیر دیا گیا سمیہ کے جسم کو؟ کیا اس کے سوا کوئی اور بھی جرم تھا؟ کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ
کوئی اور جرم تھا، کوئی کسی کی چوری کی تھی، کوئی ڈاکہ ڈالا تھا، کوئی بم دھماکہ کیا تھا، کیا کیا تھا، کیوں قتل کر دیا گیا؟ تو ان کے خامند کو قتل کر دیا گیا، یاسر حضرت عمار کے والد، اور عمار کو بھی کئی دفعہ چھوڑ گیا کہ شاید اب بچے گا نہیں، اس طرح کی حالت میں اذیتیں دی جا رہی تھی. یہ ہے فتنہ، یہ ہے فتنہ. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے کہ جو بدماش امتحان نہیں دینے دے رہے، آزادی نہیں لوگوں کو دے رہے کہ وہ اپنی مرضی سے امتحان دیں، جو جس سوال کا جو جواب لکھنا چاہتے ہیں لکھیں، تو ان بدماشوں کو کمرہ امتحان سے ڈنڈے سے باہر نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ امتحان دینے دیں لوگوں کو، لوگوں کی آزادی پہ کوئی قدغن نہ ہو، آزادی ملے لوگوں کو، بدماشوں کو، ظالموں کو، غنڈوں کو نکالنے کے لیے جہاد، تاکہ لوگ آزادی دیں. تو دیکھیں، جب مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ آپ ان کو ذرا بدماشوں کو روکیں، مکہ میں تو اجازت نہیں تھی نا. کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکو، ظلم ہو رہا ہے، برداشت کرو، برداشت کرو. اس لیے کہ اگر ذرا کوئی مسلمان ہاتھ اٹھا دیتا، ذرا معمولی کوئی خراش بھی آ جاتی نا ابو جہل یا عتبہ شیبہ کو، تو وہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ فلاں ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، اور زیادہ ظلم کرنے کا سرٹیفکیٹ مل جاتا. تو اس لیے مسلمانوں کو حکم تھا کہ نہیں، جتنا ظلم کرتے ہیں کریں، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا، برداشت کریں. لیکن جب حد ہوگی ظلم کی اور پوری طرح دیکھ لیا گیا کہ اب یہ ظالم ڈنڈے کے بغیر یہ سیدھے ہونے والے نہیں ہیں، ڈنڈے کے بغیر سیدھے ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ قطعاً آزادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ امتحان نہیں دینے دیں گے، تو اس حالت میں پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان گنڈوں بدماشوں کو کمرہ امتحان سے باہر نکالنا ضروری ہے، ورنہ امتحان نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول اور ایمان لانے والے کتنی تعداد میں ہیں، وہ ان بدماشوں کا مقابلہ کچھ کر سکتے ہیں. اگر تو یہ ہو کہ اتنی تعداد ہے، مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے رسول اور ایمان لانے والوں کو کہا جاتا ہے ان کو چھوڑ کے نکل جائیں، ہجرت کر جائیں اور کسی اور جگہ جا کر اپنے آپ کو منظم کریں، اپنی حکومت قائم کریں، اور پھر ان ظالموں کے خلاف جہاد کریں، انہیں کمرہ امتحان سے نکالیں تاکہ لوگوں کو امتحان کی آزادی ہو. یہ ہے جہاد. ان ظالموں کو کمرہ امتحان سے نکالنے کے لیے ضروری ہے. اگر اللہ کے رسول اور ایمان لانے والے جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، غیب کا پردہ ہٹائے بغیر ڈنڈا نہیں چل سکتا، یعنی اگر یہ انہیں کہا جائے جی آپ جہاد کریں تو اتنی تعداد کم ہے تو ممکن ہی نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ایکشن لیتا ہے، خود ایکشن لیتا ہے. اللہ کے رسول اور ایمان لانے میں کہا جاتا ہے جی آپ نکل جائیں، نئے سرے سے امتحان شروع ہوگا، تو جو امتحان دے رہے ہیں صحیح وہ نکل جائیں باہر، اور ان بدماشوں کو ختم کر دیں گے ہم، پھر نئے سرے سے امتحان شروع ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود مداخلت کرتا ہے، خود ایکشن لیتا ہے، جس طرح قوم نوح کے ساتھ ہوا، جس طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا، سمود کے ساتھ ہوا، قوم لوط کے ساتھ ہوا. پھر یہ قانون ہے اللہ کا، کیونکہ اللہ کے پر ایمان لانے والے اور اللہ کے رسول کمزور ہیں، ان بدماشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. تو پھر ان کو کہا جاتا ہے نکل جائیں، ان بدماشوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست مداخلت کرتا ہے تاکہ کمرہ امتحان سے بدماشوں کو نکالے اور صحیح طرح امتحان ہو. اب دیکھیں کہ جب ہجرت مسلمان کر کے نکل گئے مکہ سے، تو جب جنگ کی اجازت دی گئی تو الفاظ قرآن نے کیا استعمال کیے ذرا غور کریں. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا، جن سے جنگ کی جا رہی تھی، انہیں اجازت دے دی گئی ہے کس چیز کی؟ کہ وہ بھی جوابی کارروائی کریں. اذن للذین یقاتلون، کہ
کہ جن سے جنگ کی جا رہی تھی، جنہیں ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، انہیں اجازت دے دی گئی، یعنی جنگ کی، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان پہ ظلم کیا گیا، مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پہ قادر ہے۔ یہ کون ہے مظلوم جن کو آج اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ بھی اب کارروائی کریں ان گنڈوں کے خلاف؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نہ حق ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو یہ جرم ہے، اللہ ہمارا رب ہے، بس اس جرم میں انہیں ستایا جا رہا تھا، گویا کہ ان مجرموں کی نظر میں یہ جرم تھا بس، اور تو کچھ انہوں نے نہ کسی کی چوری کی، نہ ڈاکہ ڈالا، کو بم دھماکہ کیا، کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تھا ان کی نظر میں ان کا جرم کہ انہوں نے کہا جی ہمیں آزادی ہے، ہم اپنی مرضی سے جس کو رب ماننا چاہیں مانیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو انہیں ستایا گیا، مارا گیا، مال ان کا لوٹ لیا گیا، گھروں سے نکال دیا گیا۔ تو گویا کہ یہ بدماش گنڈے امتحان دینے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، آزادی نہیں تھی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ان بدماشوں کو، ایسے لوگ جو آزادی نہیں دے رہے، جو امتحان نہیں دینے دیتے آزادی سے، انہیں ڈنڈا نہ چلایا جائے ان پہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی بھی کسی بھی دین پہ عمل کرنے والے جو ہیں انہیں آزادی نہیں ملے گی، کوئی بھی دین ہو۔ تو اس نے فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرے، کوئی طاقتور آ جائیں اور اس طرح فتنہ پیدا کریں اور آزادی نہ دیں، اور اللہ کسی اور قوت کو لا کے ان ظالموں کو نہ ہٹائے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مسجدیں گرا دی جائیں گی جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر نہ مسجدیں بچیں گی، نہ گرجے بچیں گے، نہ خانقاہیں بچیں گی، اور نہ کوئی معبد بچیں گے، یہ سب گرا دیے جائیں گے، آزادی پھر نہیں رہے گی۔ تو اس آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی اس طرح اٹھتا ہے اور آزادی ختم کرتا ہے اور فتنہ پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کو آزادی نہیں دیتا، تو اللہ کوئی اور قوت لا کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر اگر دوسرے بدماشی کرتے ہیں، کوئی اور قوت آ کے اسے ہٹا دیتی ہے۔ تو یہ ہے مقصد جہاد کا، آزادی دلوانا۔ تو یہ جو فتنہ ہے، آزمائش جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، بالکل نقشہ دیکھ لیں کہ گنڈے آتے ہیں، بدماش آتے ہیں، ڈنڈے پکڑے ہیں، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، اور ایک مسلمان کو، نوجوان کو مارا جا رہا ہے سڑک پہ لٹا کے، کسی کی دکان جلائی جا رہی ہے، کسی کا گھر جلایا جا رہا ہے، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان اسلام پہ قائم رہنا چاہتا ہے، اس کی جان، مال، عزت خطرے میں ہے، وہ سوچنے لگے گا کہ میں کیا کروں، اگر اسلام پہ قائم رہتا ہوں تو جان بھی خطرے میں، مال بھی، عزت بھی، سب کچھ، اور اگر اسلام چھوڑتا ہوں تو پھر آخرت کی تباہی۔ یہ ہے آزمائش، یہ ہے فتنہ، اور اس فتنہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت تر ہے۔ ٹھیک ہے نا، انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، لیکن ایسی کیفیت پیدا کر دینا کہ لوگوں کی آزادی ختم ہو جائے، یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور سورہ بقرہ میں دونوں آیتیں ہیں، ایک جگہ فرمایا کہ اشد من القتل، دوسری جگہ کہا کہ والفتنۃ اکبر من القتل، بڑا ہے، قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس لیے کہ آزادی ختم کر دی گئی نا انسان کی، آزمائش میں ڈال دیا گیا اسے۔ تو جہاد اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہے، جہاد آزادی دلوانے کے لیے ہے۔ تو مسلمان دیکھیں جہاں گئے ہیں، مسلمانوں نے ایران فتح کیا، جی، ایران والے کس کی پوجا کر رہے تھے؟ آگ کی۔ تو کیا مسلمانوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد جو آگ کی پوجا کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، ان کے جتنے وہ آتش کدے ہیں، ان کی عبادت گاہیں جلا دیں؟ کیا مسلمانوں نے یہ کہا؟ نہیں، مکمل آزادی دی انہیں، اوپر سے بدماشوں کو ہٹا دیا جو آزادی ختم کر رہے تھے، تاکہ جو لوگ اپنی مرضی سے
اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں انہیں آزادی ہو. ان کو پیغام پہنچا دیا گیا کہ یہ ہے دین صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ اگر اس دین پہ آنا چاہتے ہو، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں آزادی ہے. وہ جبر ہم نے ختم کر دیا ہے جہاد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے. اب اگر تم اس دین پہ آنا چاہتے ہو جو دین حق ہے تو آزاد ہو، کوئی جبر نہیں ہے تم پہ. اور اگر اپنے پہلے اسی مذہب پہ رہنا چاہتے ہو جو شرک ہے، کفر ہے ہماری نظر میں، تو ہم تمہیں وہ بھی آزادی دے رہے ہیں. تو کوئی آزادی ختم کی؟ آزادی دلوائی لوگوں کو. یہ ہے جہاد، یہ نتیجہ نکلا نا. مصر فتح ہوا، شام فتح ہوا، تو کیا مسلمانوں نے جا کے عیسائیوں کے چرچ گرا دیے، انہیں روک دیا کہ وہ اپنے وہ چرچ میں نہیں جا سکتے. حالانکہ قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی سنگین یہ بات ہے کہ آسمان و زمین پھٹ پڑے اس کی وجہ سے. اتنی سنگین بات ہے، شرک اتنا بڑا کہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کر رہے ہیں. یہ قرآن نے بتا دیا تھا نا عیسائیوں کے بارے میں. لیکن کیا مسلمانوں نے وہاں جا کے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد جو یہ کہے گا جی عیسیٰ اللہ کے بیٹے، انہیں قتل کر دیا جائے گا؟ آزادی تھی. تمہیں آزادی ہے، جو عقیدہ رکھنا چاہتے ہو رکھو. یعنی اتنی سنگین بات، اتنا بڑا شرک کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین پھٹ پڑے اس سے. اتنی سنگین بات ہے، لیکن کیا انہیں روکا گیا زبردستی یہ بات کہنے سے؟ بالکل آزادی دی گئی. آج بھی دیکھ لیں، آج تک شام میں، فلسطین میں عیسائی ہیں، شام آج کا جو ہے اس میں عیسائی ہیں، لبنان میں عیسائی ہیں، مصر میں عیسائی ہیں، سارے موجود ہیں. سارے ان کے چرچ، کوئی ایک چرچ بھی گرایا؟ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے ہیں، فتح ہوا فلسطین، تو عیسائی تھے نا وہاں، عیسائیوں کا قبضہ تھا. عیسائیوں سے لیا، یہودیوں سے تو نہیں. یہودیوں پہ تو پابندی لگ چکی تھی. تو کیا حضرت عمر نے جا کے پابندی لگائی عیسائیوں پہ؟ آزادی دی انہیں مکمل. تو جہاد آزادی ختم کرنے کا نام نہیں ہے، جہاد جبر کا نام نہیں ہے، جہاد آزادی دلانے کا نام ہے. اور بھی علاقے سارے دیکھ لیں جہاں جہاں مسلمان گئے ہیں، فتح ہوئے ہیں، تو اسی جگہ مسلمانوں نے جا کر بت پرستی سے لوگوں کو زبردستی روکا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سومناتھ کا مندر وہ فلاں نے جی وہ محمود غزنوی نے وہ مندر جا کے تباہ کیا. تو اگر محمود غزنوی نے کیا ہے تو اسلام یہ نہیں کہتا محمود غزنوی نے کیا ہے تو اسلام نہیں ہے. یہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کے مندر جا کے ختم کرو. اسلام تو آزادی دیتا ہے اس کی. کوئی مندر کسی کا تباہ نہیں کیا جائے گا. آزادی قائم کی جائے گی کہ جو اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا کرے، اس پہ کوئی جبر نہ ہو. اور جو بت پوجنا چاہتا ہے اسے بھی آزادی ہے، اس پہ بھی کوئی جبر نہ ہو. تو یہ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے بڑے فخر کی بات، یہ سومناتھ کا مندر تباہ کر دیا. تو اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کے مندر تباہ کریں. یہ تو کوئی اسلام کا تو حکم نہیں ہے یہ کہ مندر تباہ کریں. اسلام تو کہتا ہے کہ دعوت دے لوگوں کو. اللہ نے امتحان کے لیے یہ رکھا ہے، اللہ نے آزادی دی ہے. تو جس نے بت پرستی چھوڑنی ہے اپنی مرضی سے چھوڑے، آزادی سے چھوڑے. آپ بتائیں اسے استدلال سے، زبردستی نہیں روکا جائے گا. نہ مندر تباہ کیے جائیں گے، نہ کسی کے گرجے، نہ کوئی اور عبادت گاہ. اور پھر ایک اور چیز دیکھیں کہ اسلام میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا درجہ کس نیکی کا ہے؟ مثلا روزہ، نماز، زکوٰۃ، سارے نیک اعمال، ان میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ جہاد. اچھا، پھر یہ کہ جہاد میں بھی سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے کس کا رکھا ہے؟ شہید، جو اللہ کے راستے میں جان دے رہا ہے. تو گویا کہ سب سے بڑا درجہ اللہ کے یہاں ان لوگوں کا ہے کہ جو انسان کو آزادی دلوانے کے لیے لڑتے ہیں، آزادی کے سپاہی ہیں. آزادی دلانے کے لیے کہ انسانوں کو آزادی دلوائی جائے، کوئی جبر نہ ہو ان پہ، جس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں. سب سے بڑا درجہ ان لوگوں کا ہے.
کیونکہ اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، آزادی دی ہے، تو جو اس آزادی کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں کہ اللہ نے جو آزادی دی ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، وہ آزادی برقرار رہنی چاہیے، سب سے بڑا درجہ ان کا ہے۔ اور جو یہ اس آزادی کے لیے لڑتے، آزادی دلوانے کے لیے لڑتے ہوئے جان دے دے، سب سے بڑا درجہ اللہ کے ہاں اس کا ہے۔ غور کریں آپ، اتنی اہمیت ہے اس آزادی کی۔ اور ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں آئے گا، ممکن ہے کوئی کرے، میں پہلے کر دیتا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کہ اگر کسی کا گرجا تباہ نہیں کیا جائے گا یا بت مندر کو نہیں توڑا جائے گا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو بت کیوں توڑے وہاں؟ کوئی کر سکتا ہے نا سوال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کیوں توڑے؟ تو اس میں دیکھیں، پہلی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا گھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا مکہ میں، اللہ کی عبادت کا مرکز بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ تھا کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں تھا، حضرت ابراہیم نے بنایا۔ یہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے، مسجد گویا کہ حضرت ابراہیم نے بنائی کہ اللہ کی عبادت یہاں ہوگی، اللہ کی عبادت کا مرکز۔ اس میں اللہ ہی کی عبادت ہو رہی تھی، کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جا رہا تھا۔ مدتیں گزرنے کے بعد ایک وقت آیا کہ خزاع قبیلے کے ایک شخص عمر بن لحی بت لے آیا، گویا کہ اللہ کے گھر میں بت رکھ دیے گئے۔ تو وہاں اللہ کا گھر جو اللہ کی بندگی کے لیے بنا تھا، اس میں بت لا کے رکھ دیے گئے، تو اس کو تو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ آج مثلاً ہم یہ کہتے ہیں نہیں، ہم کسی کے مندر کو نہیں توڑیں گے، اپنے مندر میں بتوں کو پوجنا چاہتے ہیں پوجیں، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کی مسجد جو بنی ہوئی ہے صدیوں سے، اس پہ قبضہ کر کے اس میں کوئی بت رکھ کر پوجنا شروع کر دے، تو وہ تو خالی کرائی جائے گی نا۔ جب طاقت آئے گی مسلمانوں کے پاس تو خالی کرائیں گے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں آپ نے بت رکھے ہوئے، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، تو اس کو تو پاک کیا جائے گا۔ وہ تو شروع سے جب اللہ کا گھر یہ بنایا گیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اسماعیل کو حکم دیا تھا کہ میرے اس گھر کو پاک کریں، وطہر بیتی للطائفین، کہ میرے اس گھر کو یعنی بت پرستی، شرک، ظاہری نجاستوں سے باطنی پاک کریں۔ تو اللہ کا گھر تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ وہاں بت جو ہیں انہیں توڑا جائے، اور گویا کہ جو جبرن قبضہ کر لیا گیا تھا اللہ کے گھر پہ مشرکوں نے، اور بت پرستی شروع کر دی تھی، بت لا کے رکھ دیے تھے، تو اللہ کے گھر سے ان کو بے دخل کیا گیا، قبضہ چھڑایا گیا ان کا، گویا کہ اچھا۔ پھر آپ کہیں جی ارد گرد بھی تو بت تھے، تو ارد گرد جو بت تو اللہ باہر بھی توڑے گئے، تو اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اللہ کا گھر اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے، تو یہ اسلام کا ایک نمونہ ہونا چاہیے، اللہ کی بندگی کا مرکز یہ علاقہ، کہ جو دیکھنا چاہے کہ اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، تو ایک نمونہ ان کے سامنے ہونا چاہیے نا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ یہ جو علاقہ ہے اللہ کا گھر اور اس کے ارد گرد کا علاقہ، یہاں ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہاں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، اس لیے کہ یہ ایسا مرکز بنے کہ اللہ کی بندگی کا مرکز، کہ جو اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اپنی مرضی سے پوری دنیا میں، ان کے لیے یہ مرکز ہو، اور ان کے لیے پھر حج کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پہلے ہو رہا تھا حضرت ابراہیم کے وقت سے حج، تو جو بھی اللہ کے گھر آ رہے ہوں پوری دنیا میں حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو اللہ کا یہ گھر اور ارد گرد کا یہ علاقہ پاک رہے بت پرستی سے۔ یہاں اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس جگہ بت پرستی ہو، کیونکہ یہ مرکز ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا، اور ایک نمونہ ہونا چاہیے پوری دنیا کے سامنے، اور مسلمانوں کا مرکز ہے، اللہ کی بندگی کرنے والوں کا مرکز ہے شروع سے یہ، تو یہاں اجازت نہیں دی جا سکتی بت پرستی کی۔ تو اس لیے جو مشرکین عرب تھے
ان کو اجازت نہیں دی گئی جب طاقت کے ذریعے بدماشوں کو ختم کر دیا گیا اور جبر ان کا جو تھا وہ ختم کر دیا گیا، فتح مکہ، پھر حنین کی جنگ، آخری کوشش انہوں نے یہ کی بت پرستی کے نظام کو بچانے کی، تو اس میں بھی ناکام ہوئے، تو اس کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ اب یہاں بت نہیں ہوں گے، اور بلکہ پھر حج میں بھی 9 ہجری کا جو حج تھا اس میں اعلان کر دیا گیا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مشرک نجس ہیں، عقیدے کی نجاست ہے، آئندہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، یہاں نہیں انہیں آنے دیا جائے گا۔ تو اسی لیے حضرت ابو بکر نے اس حج میں اعلان کر دیا کہ آئندہ اگلے حج میں جو حجۃ الوداع تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ جو حج میں غلط چیزیں شامل کر دی گئی تھیں، ننگے طواف کرنا اللہ کے گھر کا، اس طرح کی گندگیاں ساری، وہ اس کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اس کی مثال دیکھیں کہ اگر فرض کریں کوئی کمپنی ہے، انسانی لحاظ سے اگر میں مثال دوں، تو کمپنی ہے جس کا کوئی پروڈکٹ ہے جس کی وہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، بیچتے ہیں، کہ یہ بتاتے ہیں جس کے یہ فائدے ہیں، یہ ہے یہ ہے، تو کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے نا، شو روم کم از کم ایک ان کا، کہ کوئی آ کے وہ دیکھنا چاہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے کیسے ہے، یہ پریکٹیکلی کیسے چل رہا ہے، اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، کوئی ایک جگہ بنائی جاتی ہے نا دکھانے کے لیے انہیں۔ تو اس لیے یہ جگہ رکھ دی گئی کہ یہ اللہ کی بندگی کے لیے ہوگی، صرف جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، آزادی سے، یہ جگہ ان کے لیے خاص کر دی گئی ہے، یہاں اجازت نہیں دی جائے گی بت پرستی کی۔ تو اس لیے وہاں اجازت نہیں دی اس علاقے میں، بس باقی جہاں مسلمان گئے ہیں، اب دیکھیں نا مدینہ منورہ سے تھوڑا آگے جائیں آپ، آگے شام شروع ہو جاتا ہے نا، ادھر ہی شمال میں جائیں، وہاں اجازت دے دی گئی۔ وہاں عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، انہیں آزادی دی گئی، اس کی مصر ہے، آزادی دی گئی۔ ادھر آپ مشرق کی طرف آئیں، عراق ہے، موجودہ عراق، تو یہ ایران کے انڈر ہی تھا نا سارے علاقے، تو یہاں فتح ہوا سارا، تو یہاں آزادی دے دی گئی، یہاں نہیں کہا گیا کہ نہیں یہاں اسلام کے سوا کسی دین کو برداشت نہیں کریں گے، نہیں، یہاں آزادی دی گئی، کہ جو لوگ پوج رہے تھے انہیں آزادی دی گئی۔ تو صرف وہ جگہ ہے جس کے لیے کہہ دیا گیا، کیونکہ وہ پہلے سے اللہ کا گھر تھا جس پہ قبضہ کر لیا گیا تھا، وہ قبضہ چھڑایا گیا، اور وہاں اللہ کے گھر کو دوبارہ اسی مقصد کے لیے بحال کر دیا گیا کہ جس مقصد کے لیے اللہ کا گھر بنایا گیا تھا۔ تو یہ ہے جہاد۔ جہاد استغفر اللہ کوئی بندے مار سکیم نہیں ہے، بڑی بہت ظلم ہے بڑا جو آج کیا جا رہا ہے، کہ جہاد کو اس طرح بدنام کر دیا گیا ہے، اور اس طرح پراپوگنڈا ہو رہا ہے اس نام سے، کہ گویا کہ اسلام تو کسی کو حق ہی نہیں دے رہا زندہ رہنے کا، اور کسی انسان کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، جی اس کو زندہ ہی رہنا چاہیے۔ اور بدقسمتی سے کچھ گمراہ لوگ مسلمانوں میں سے بھی جو ہیں، وہ پہلے بھی کوئی اس طرح کی فکر سوچ ان کی تھی، انتہا پسندی کی، اور پھر انہوں نے گزشتہ کچھ سالوں میں، پچھلے عرصے میں جو حرکتیں کی ہیں پوری دنیا میں، یا کروائی گئی ہیں ان سے، یا کچھ علاقوں میں، تو اس سے انہوں نے اور زیادہ اسلام کو اس طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ تو اسلام کا کوئی تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہے، یہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام بالکل آزادی دیتا ہے انسانوں کو، اس لیے کہ اللہ نے آزادی دی ہے، اللہ نے آزادی دی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں وہ آزادی چھیننے والے؟ اللہ جب امتحان کے لیے کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو آزادی ملنی چاہیے، تو پھر ہم اگر آ کر مسلمان کہیں گے نہیں جی وہ ہم نہیں آزادی دیں گے، تو گویا کہ پھر آپ گنڈے اور بدماش بن رہے ہیں، کہ جو کمرہ امتحان میں داخل ہو کر لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں جی نہیں ہم آزادی سے امتحان نہیں دینے دیں گے۔ تو یہ بدماشی ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کی بدماشی کو پسند نہیں کرتا، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز دیکھیں، ذرا غور کریں تھوڑی دیر، ٹھنڈے میں کہتے ہیں
ٹھنڈے دماغ و دل و دماغ سے ذرا تھوڑے سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، آنکھیں کھول لیں، ارد گرد گھر سب مسلمان ہیں، ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، یہی حال ہے نا۔ ایک شخص کو اللہ کسی ہندو کے گھر پیدا کر رہا ہے، اس کے والدین نے وہ سنبھالی تو جا کے بت کے آگے کھڑا کر دیا، یہی ہے سننے والا، یہی ہے دینے والا، یہ ناراض ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ دیوی یہ دیتی ہے، یہ دیتی ہے جی۔ اب غور کریں کہ اس کا کیا قصور ہے، وہ اپنی مرضی سے ہندو کے گھر پیدا ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اور والدین نے اسے ہندو بنا دیا ہے۔ تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، والدین یہودی نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے اور اسی میں جو والدین نے وہ بت پرستی سکھلائی اور جو ذہن میں ڈالا، جو عقیدہ بنا، وہ سارا ارد گرد ماحول میں اس نے وہ سیکھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں جی ہم نے اسے قتل کرنا ہے، مارنا ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دینا۔ وہ اللہ نے پیدا کیا، ہندو کے گھر والدین نے وہ بنا دیا، کو اسے غور و فکر کا موقع تو دیں، تو سمجھائیں تو صحیح اسے، ماحول ایسا پیدا کریں کہ وہ سمجھ سکے، غور و فکر کر سکے۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے مسلمانوں کو؟ یا کوئی اسی طرح عیسائیوں کا گھر پیدا ہوا، عیسائی بنا ہوا ہے، تو ہم ڈنڈے لے کے پہنچ جائیں گے عیسائی کیوں ہے؟ بھائی اللہ نے پیدا کیا، عیسائیوں کا گھر بن گیا، تو اس کو سمجھایا جائے، اس سے دعوت پہنچے، اسے پتہ چلے کہ ایک یہ راستہ ہے جس میں میرے والدین نے مجھے چلایا، دوسرا راستہ یہ ہے، ایک دین یہ ہے، دوسرا دین یہ ہے جی، صحیح یہ ہے، حق یہ ہے، اس تک پہنچنا چاہیے اور اسے غور و فکر کرنے کا موقع ملنا چاہیے، وقت ملنا چاہیے، اور وہ وقت اللہ دیتا ہے جب تک موت کا وقت نہیں آتا۔ تو یہی امتحان ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس امتحان کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو کوئی جو آزادی یہ چھینے گا تو گویا کہ وہ اللہ نے جو آزادی دی ہوئی اللہ کے مقابلے میں آ کے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو اسلام بالکل اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، اسلام سے بری ہے جو اس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح طرح اسلام کو سمجھ سکیں جو صحیح اسلام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔